السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ سنا میں نے آپ کا پورا میسج سنا ہے، تو آپ ہی کا قصہ نہیں ہے بلکہ آج کل اس قدر کثرت سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے کہ میں کیا عرض کروں اس بارے میں۔ یعنی ذرا سی بات میں شوہر بیوی میں کچھ ہوا، بیچارہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو طلاق دے ڈالوں، اور اکثر و بیشتر تو ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک پہ اکتفا نہیں کرتا، تین دیکھے رکتا ہے، جو سمجھتا ہے بس میں نے اس کو بالکل گڈھے میں اتار دیا اور سمجھ لو اس کو ختم کر دیا، جان سے مار دیا گویا کہ۔ اس کے بعد دونوں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، تو بھائی آپ کا معاملہ ایک طلاق دے دی میں نے، دو طلاق دے دیا، اور یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، میرا سیل فون نہ ٹچ کرنا اور میرا پاسورڈ نہ ہونا اور یہ نہ کرنا، اور یہ کیا تو طلاق اور وہ کیا تو طلاق۔ دراصل بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں ناسمجھی سے ہے، اور میں کہوں گا کہ غصہ ان کی جڑ ہے، غصہ۔ وہی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اصلاحی خطوط آتے ہیں کہ ان کی بنیاد یہ رذیلہ ہے، اندر کا جو غصہ ہے، غصہ آدمی کو بہت رسوا کرتا ہے، ندامت کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ خراب ہے۔ عورتوں کا معاملہ اگر آدمی سمجھ لے اور اس کے ذہن میں بیٹھ جائے ان کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غور کریں آپ، جب کوئی بات پیش آئے تو قرآن کریم کس طرز سے، یعنی میں کہتا ہوں ایک معجزانہ شان ہے یہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ ایسا شاندار طریق ہے کہ اس قسم کی باتیں جب پیش آتی ہیں کبھی، تو پہلا کام یہ ہے، اصل کرنے کا کام، ہم کھٹ فوراً ذرا کچھ ہوا تو فوراً دوڑتے ہیں کہ اس کو طلاق دو، بندوق کی ایک گولی ہے چلا دو، اور ایسی چلاؤ کہ بس یہ ختم ہی ہو جاوے، پھر سر پکڑ کے بیٹھ کے روتے ہیں۔ میں تو چونکہ گھومتا پھرتا ہوں بھائی، یہ بیانات میں ادھر ادھر جانا آنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، تو بہت زیادہ یہ سب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر جب لوگ بیان سنتے تو اپنے مسائل بھیجتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ جی گھر میں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، پتہ نہیں ابھی یعنی انہی دنوں میں کتنے سارے ہم نے سن لیے۔ اس لیے یاد رکھو، غور سے سمجھو ان باتوں کو، اور یہ دین ہمارا بالکل جامع اور کامل و مکمل دین ہے، پورا نظام زندگی، پورے نظام زندگی کے لیے تعلیمات ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وعد و نصیحت کا کام محبت و شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، نرمی مودت الفت کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح سے سمجھاؤ۔ یہ پہلا اسٹیج ہے۔ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے، جب اس طرح کی کوئی باتیں پیش آئے، جیسے آپ نے ذکر کی ہے کہ یہ ہوا تو میں نے یوں کر دیا، یہ نہیں کرنا تھا آپ کو کرنا یہ تھا کہ پہلے اطمینان سے بیٹھ کے ان کو سمجھاتے کہ بھائی کیا وہ ہے اور یہ ہے، اور دیکھو میں یہ کرتا ہوں، اور دیکھو میری یہ مشکلات ہیں، اگر میں یوں کروں تو یہ ہوگا، اور یہ کروں تو مطلب اطمینان سے، جب اچھا محبت کا ماحول ہو اور پیار کا ماحول ہو اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھاؤ، فعظوہن۔ اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو قرآن کہتا ہے کہ فاہجروہن فی المضاجع، خوابگاہیں الگ کر دو ان کو الگ، اگر ان میں ذرا بھی تھوڑی سی بھی نسوانیت ہے اور تھوڑی سی بھی ان کے اندر الفت کا مادہ ہے اور یہ ہے ذرا سا بھی، تو وہ چند ہی راتوں کے بعد آپ کو وہ پھر لوٹ آئے گی اپنی حرکت سے۔ جی ہاں، جو کچھ اس سے اس طرح کی باتیں ہوں تو ایسا کرو، تو اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ گوانہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں، ترتیب ہے یہ قرآن میں، نہ یہ کیا نہ وہ کیا، کھٹ دوڑے طلاق پر، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی ہوگا بھائی، پھر پریشانی ہوگی، اور ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ ہمیں دکھ ہے کہ یہ سب ہوا، کہ مطلب اس حد تک نوبت آئی کہ دونوں جدا بیٹھے رو رہے ہیں، اور یہ سب ہو گیا، اور ایک دی دو دی، اور اب نتیجتاً یہ ہوا کہ تین ہو گئی۔ ارے بہت سے تو ایک دم سے ہی تینوں چلاتے ہیں۔ تو نصیحت کرو، خوابگاہوں میں کو الگ کرو، پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنْ ضرباً غیر مبرح، یہ تفسیر میں ہے کہ یعنی اس کی تشریح میں ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو۔ اب اگر یہ تینوں مرحلوں سے گزر گئے اور کام نہیں بنا تو بھی میرے عزیز طلاق دینا نہیں، یہ طلاق بہت خراب چیز ہے۔ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، سب سے اللہ کو ناپسند مباح چیزوں میں اس کو رکھا تو گیا ہے، کیونکہ کبھی بندھن ایسا ہو جائے کہ گاڑی چل ہی نہیں رہی، تو اب کیا کرنا ہے؟ بھئی دو ٹائر ہیں، گاڑی ان پہ چل رہی ہے، اور ایک ٹائر میں پنچر ہے، وہ ہٹنے کا وہ اس کو کوئی شکل ہی نہیں، اتنے پنچر اس میں ہو گئے کہ کوئی شکل ہی نہیں رہی، ہوا بھرتے ہیں وہ بھی نکلتی ہے، ٹائر والوں نے بھی کہہ دیا اتنا پنچر ہے اب یہ چلے گا نہیں، تو دوسرا ٹائر بدلنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ پھینکو اسے نکال کے ایک طرف۔ تو شریعت نے رکھا تو ہے کہ بھئی اس کا طریقہ رکھا ہے، لیکن ترتیب ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں۔
ہاں ایک دم سے جو ہے اس پہ نہیں جاتے، تو اس کے بعد شریعت نے مرحلہ رکھا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق پہ ایک دم نہیں چاہتے، اللہ کو بہت ناپسند۔ سنو غور سے سننا میری بات، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ جو ابلیس ہے اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے۔ جب اس کو راندے درگاہ کیا گیا تو اس نے ڈھیل مانگی تھی کہ مجھے کچھ ڈھیل، تو ڈھیل دی گئی اس کو، تو اس لیے اسے یہ ساری چیزیں دی گئی ہے اس کو، بنی آدم کو بہلا کرنے کے لیے اور اس کو وہ کرنے کے لیے۔ یہ اپنا عرش لگاتا ہے پانی پر، اور پھر اپنے سب کارندوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ وہ سب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، نماز چھڑوا دی، میں نے یہ کیا، وہ زکوٰۃ دیتا تھا نہیں دینے دی، میں نے یہ کیا کہ وہ فلاں صدقات کرتا رکوا دیا، مطلب اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں سب، ٹھیک۔ لیکن ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر بیوی کے درمیان ایسی نفرتیں پیدا کی، اتنی دوری پیدا کرائی 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 کرائی، اور ایک دوسرے میں ایسی صورت بن گئی کہ یہاں تک کہ اس نے طلاق دے ڈالی اور علیحدگی ہو گئی۔ تو میرے عزیز غور کرنا، ابلیس اس اپنے کارندے کو اور اس اپنے کہنا چاہیے کہ چیلے کو اسے قریب لگاتا اور چمٹاتا اور گلے سے لگا کے کہتا ہے نعم العون انت، تو نے کیا صحیح کام، تو ہے میرا صحیح ہیلپر اور تو ہے صحیح کارندہ، تو ہے صحیح کام کرنے والا۔ یعنی اتنا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ دو شخصوں کی جدائی کی نہیں ہے، دو خاندانوں کی جدائی کی، اور پھر اس سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنگیں ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، دلوں میں دوریاں اور کینہ اور بدگمانیاں اور غیبتیں، اور میں کیا کیا اس کی خرابیاں بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں کتنا دونوں خاندانوں میں دور دور تک فساد اور تباہی، اور تشریحات اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ آگے یہ بھی اس زندگی سے گزر چکا اور وہ بھی اس زندگی سے گزر چکی، تو وہ تنہا رہنا اگر ان کے لیے مشکل ہو اور کوئی بات پیش آئے آگے، اس نے بھی غلط حرکت کی، اس نے بھی کی، ایک مثال اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر نتیجتاً حرامی اولاد پیدا ہوئی، اور حرامی اولاد کے بعد اس کا پتہ چلا کہ وہ کون ہے حرام زنا کرنے والا، تو وہ خاندان جنگ کے اوپر تیار ہوئے، ادھر سے جنگ ہوئی ادھر سے جنگ ہوئی، پتہ نہیں کتنے قتل و غارت گری ہوگا۔ تو بھئی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ آج کل اتنی کثرت ہو گئی، اور عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہی کثرت نہیں ہوئی کہ مردوں نے طلاق دے دی، بلکہ عورتوں کی طرف سے بھی آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے 3 4 4 بچے ہیں اور چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے کہ مجھے تو طلاق چاہیے اور مجھے الگ رہنا ہے۔ آپ کا یہ معاملہ یہ تو خیر الگ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ ان کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے زندگی کو کچھ سمجھا نہیں۔ بہرحال یہ سب علامات قیامت ہے، سچی بات یہ ہے عورت کو تو میرے عزیز 2 صفات حکیم الامت تھانوی نے لکھی اور بڑی قیمتی لکھی ہے، محکومیت، محبوبیت۔ اس کو اس قدر محبت دو، اس قدر محبت ظاہر بھی کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ دل دل میں ہو، وقتاً فوقتاً ظاہر بھی کرو اپنی اداؤں سے، اقوال سے، افعال سے، حرکات سے، جی سب سے اس کا اظہار بھی ہو، مطلوب ہے شریعت میں، عبادت ہے، یعنی یہ عبادت ہے۔ جیسے بیوی کے لیے عبادت ہے کہ وہ خوبصورت بن کے اور ٹھن کے اور سنور کے اس شوہر کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کا دل خوش ہو، یہ عبادت ہے اس کے لیے۔ سرت ہو جہاں حدیث شریف میں آیا تو یہ بھی آیا ہے کہ عورت اس طرح سے بصورت ہی وسیرت صورت سے اور سیرت سے شوہر کو کے دل کو خوش کرے۔ خیر مضمون لمبا ہو جائے گا، دوسری جگہ لمبی بات ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ طلاق اتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ میں ایک جگہ اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا اور صلح کرائی اور انہوں نے مجھے بیچ میں ڈالا تو خیر خوش ہو گئے، تو میں نے ان کو اخیر میں یہی کہا کہ بھائی آج جو مرحلہ آیا ہے دوبارہ کہ یہ سب چیزیں ختم ہو کر اور اب ماشاءاللہ دوبارہ دونوں میں آپس میں تعلق پیدا ہو گیا، تو اب ایک بات سن لو کہ شیطان اس سے جتنا خوش ہوتا ہے آج ہماری اس مجلس سے اور اس مشاورت سے جس میں یہ دونوں دل جڑ کر اور ایک ہو رہے ہو، اتنا ہی وہ اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ تو دوبارہ یہ موقع نہ دینا کہ دوبارہ سے پھر شیطان کی خوشی کا موقع ملے۔ مگر یہ غصہ اور انانیت اور بڑائی اور تحمل و برداشت نہ ہونا اور حلم اور بردباری کا نہ ہونا، ذرا بھائی اگر یہ برداشت کی ہمت نہ ہو تو اسلام تو شروع سے لے کے اخیر تک ہے ہی تحمل اور برداشت۔ سچی بات یہ ہے، زندگی کے آخری سانس تک برداشت ہی برداشت ہے۔ غصے والا آدمی جو غصے میں تیڑ پھیڑ کرتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ صحیح رہے گا، نہ بھائیوں کے ساتھ صحیح رہے گا، نہ بہنوں کے ساتھ صحیح رہے گا، اور اس کا نہ پڑوسیوں کے ساتھ صحیح رہے گا، کہیں اس کا کام ٹھیک نہیں رہتا۔ چوتھے مرحلے پر سن لو، اب وہ مرحلہ آیا کہ جب اس کی پٹائی وغیرہ بھی کر دی اور پھر کوئی بات نہ بنی،
جی اب بھی عجیب، سبحان اللہ، یہ قرآن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اعجاز ہے، ہمارے دین اسلام کی حقانیت ہے، ایسی ایسی تعلیمات ہے ہر زندگی کے ہر شعبے میں، کہ اگر کسی نن مسلم غیر مسلم کو اس تعلیمات کو صحیح طرح بتا دیا جائے وہ اسلام قبول کر لے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی خود شوہر و بیوی کے معاملات میں ایسی ایسی تعلیمات ہے۔ کل میرے پاس ایک صاحب تھے، تو میں نے ان سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک ایسی بات بتا دی کہ اگر وہ اس طرح سے گھر میں رہ لے تو بالکل مزے کی زندگی پالے گا۔ کیا وہ بات یہ فرمائی کہ یغلبہن لئیم ویغلبن کریمن، میں یہ ان پر غالب آتا ہے کمینہ، اور یہ غالب آتی ہیں شریف آدمی پر، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں مغلوب ہوں مگر میں عند اللہ شریف شمار ہوں۔ تو میرے عزیز، ڈنڈے کے زور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے زور پر، غصے تیز جوش میں، اور اس میں سب آ کر کے عورت پر کیا چاہتے ہیں مرد؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ میں وہ حاکم بن کے رہوں، اور مطلب میرا رعب اور دبدبہ قائم رہے، اور میری چلے گھر میں، اور ذرا بھی نہ ہو۔ یہی تو غالب آنے کی بات ہے، تو تم کمینہ ہو شریعت کی نگاہ میں۔ اگر کوئی شوہر یہ سوچ لے بھائی تھوڑی موڑی یہ کچھ بات بولتی ہے کرنے دو، یہ کچھ تکلیف کے جملے، ایذا کے جملے بولنے دو، ناشکری کی باتیں کر رہی ہے کرنے دو، کوئی اس کے کہنے سے کچھ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے سوچ، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا حقیقت ویسی ہو گئی؟ اگر وہ شوہر کی نعمتوں کے اور احسانات کی ناقدری کر رہی ہے اور ناشکری کر تو کیا حقیقت ہو گئی؟ اگر وہ بلا وجہ کہ تم پر کوئی الزام لگا رہی ہے اور کچھ کہہ رہی ہو حالانکہ تم میں وہ بات نہیں، تو کیا وہ حقیقت میں تبدیل ہوئی؟ اور جب خلاف حقیقت بات ہوئی اور پھر تم نے اس پر صبر کیا تو اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے؟ بے شمار اجر ہے، بے شمار بے شمار بے شمار، بہت حدیثیں ہیں، میں کیا آپ کو جواب میں، مختصر جواب میں اس پہ کیا بتاؤں۔ جو عفو درگزر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں اس کے لیے ایک طرح کی جنت بنا دی جاتی ہے، اور آخرت کا تو کیا ہی کہنا۔ کچھ امتحان سے گزر جاؤ، کچھ عقبات اور گھاٹیاں پار کر لو۔ تو چوتھا مرحلہ جا کے یہ ہے کہ حکم بنا کے بھیجو، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی، اور وہ مخلص ہونے چاہیے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس معاملے میں موافقت پیدا کرانی ہے اور جوڑ پیدا کرانا ہے، توڑ سے حتی الامکان بچانا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جتنے بچوں والے ہیں، اے شوہر و بیوی دونوں سن لو کان کھول کر، کہتا ہوں جتنے بچوں والے ہو حتی الامکان کوشش کرو کہ توڑ کی بات پیدا نہ ہو۔ کل بھی کسی کو، ایک تو ابھی میں نے کہا کل کسی سے، وہ کسی اور سے بات ہوئی، ایک اور کل کسی سے ہی فون پر میں نے کسی کو بتایا کہ بھائی ایسے خیالات تمہارے ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ایسے خیالات دل میں کسی کے بارے میں نہیں لایا کرتے، نہ معلوم وہ تو وہ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے، عفو تعف نساؤکم، تم پاک دامن ہو جاؤ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اب ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کیوں کر رہی ہے اور وہ کسی سے تنہا تنہا، ارے تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے فون میں کتنے کیا کیا ہے، اور تم کہاں کہاں نظریں ڈالتے ہو؟ عورت کو اگر اپنی پاک دامن بنا کے رکھنا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو تم بھی ویسے بنو، حدیث شریف ہے یہ۔ تو بہرحال یہ چوتھا مرحلہ میرے عزیز اب آیا کہ وہ حکم بھی بیٹھ گئے اور تب بھی بات نہیں بنی۔ اب اس کے بعد مرحلہ ہے کہ ان کی علیحدگی، اور وہ بھی بڑی شریعت نے ایک ترتیب بتائی ہے، پورا ایک نظام بتایا ہے، ایسے غصوں میں تیڑ پھیڑ ہو کر۔ اس لیے یاد رکھو، کسی اللہ والے سے مشورے میں رہو اور اس کے مشوروں پہ چلو، اور جب کبھی کوئی بات آئے، ہاں میں کہتا رہتا ہوں کتنے میسجوں کے جوابات کا نچوڑ اخیر میں وہی نکلتا ہے کہ دونوں میں غصہ یعنی عامتاً والدین کے ساتھ اولاد کی یا غصے میں، اور اولاد کو شکایت وہی غصے کی، پڑوسی سے لڑ پڑا، ذرا سی بات پہ غصہ آیا لڑ پڑا۔ اس لیے اس کو قابو رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، اتنی جلدی سے اس میں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں سے مشورے لو، ان سے باتیں کرو اور ان کو اپنے حالات بتاؤ اور ان کے مشوروں پر چلو۔ تو کیسی سخت سے سخت حالات میں جب گھر جھلس رہا ہو اور بالکل ایسے حالات ہو کہ ہائے رے میں کیسے جیوں اس بیوی کے ساتھ، اس نے تو میرے ناک میں دم کر دیا، جب بھی آپ اللہ والوں سے مشورے لوگے اور باتیں کرو گے اور حالات بتاؤ گے تو انشاءاللہ ایسی باتیں ان کی طرف سے آپ کو ملیں گی، جہاں جس کا جو شیخ ہو، جہاں جس کا جو مرشد ہو دینی اور جس کو بڑا بنا رکھا ہو، اپنے طور پر خود رائے پر نہ چلو۔ خود رائے، اپنی رائے پر میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ کبھی میرے عزیز ایسا ہوتا ہے کہ تم بھی بالکل ٹھیک ہو، حق پر اور درست ہو، اور تمہاری بیوی بھی حق پر اور درست اور بالکل ٹھیک،
پھر بھی دونوں کو اس قدر ٹینشن، اس قدر جھگڑے، میرے کتنے معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ پہلے سے رابطہ کیا وہ پتہ چلتا تو کبھی بھی ان کے درمیان جدائی اور طلاق کی نوبت نہ آتی. کیوں؟ وہ دوسری چیزیں تھی وہ اثر انداز ہو رہی تھی بہت. یعنی چونکہ مجھ کو واسطہ پڑتا ہے، میں نے کتنے خاندانوں کو جب یہ بتایا تم پابندی سے ذرا دم کرو 10 دن 15 دن، آیت الکرسی پڑھو، تینوں قل پڑھو، اور یہ پڑھو، اور منزل پڑھو، اور صبح شام دم کرو، اور پھر ہم کو بتاؤ 8-10 دن کے بعد کیا رزلٹ. تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارا غصہ تیش چلا گیا. وہ غصہ تیش اس لیے تھا کہ ادھر عورت کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اس کا جن کا. سن لینا، میں ایسے نہیں بولتا بغیر دلیل کے، میرے پاس بہت دلیلیں، واقعات اور قرآن اور نصوص احادیث، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. آج کل تو اس قدر کثرت ہے اس کی کہ مت پوچھئے. اور کثرت اس لیے کہ بے پردگی، بے حیائی، ٹی وی ننگا پن، اور گھروں میں جو ہے یہ سب کیا کہتے ہیں، ٹوائلٹ میں ایسے جانا اور ننگے رہنا اور اس کا احتیاط نہ رکھنا. جب شوہر بیوی ملتے ہیں تو دعا نہ پڑھنا، اور اس وقت ملنے کے وقت میں بدن کا صحیح طرح ستر و پردہ نہ ہونا. اس سب مواقع پر ایسا ہے کہ جن آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. جی ہاں، اکثر مکانات میں ہوتے ہیں یہ، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب اگر کوئی دین پہ تقوی پہ رہے اور قرآن پڑھتا رہے اور دعائیں صبح شام کے اوراد و وظائف پر، آخر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے محفوظ، جی، اور ان کو کس طرح سے ان کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی تھی، لیکن ہم کو یہ اسوہ اور نمونہ دے گئے. صبح شام یہ پڑھو، یہ تعوذات پڑھو، یہ تعوذات پڑھو، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اور پورا یعنی اندازہ لگائیں کہ فجر بعد 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، ٹھیک، مغرب بعد 3 مرتبہ، اللہ اکبر. پھر لیٹتے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آیت الکرسی اور یہ تینوں قل اور یہ سب پڑھ کر، اور پھر اپنے اوپر پورے بدن پر ہاتھ پھیر کر کے سو کر کے دیکھیے آپ ایسا. آپ جب لیٹتے ہیں تو اپنے بیڈ کے اوپر، ڈبل بیڈ کے اوپر جہاں سوئے ہیں وہاں لیٹو، اس کا حصار کرو، گھر کا حصار کرو، بچوں پر دم کرو، اور کر کے دیکھو جن جگہوں میں لڑائیاں چل رہی ہے روزانہ. وہ خوش اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ طلاق ہو گئی. اب وہ جو خوش ہو جاتا ہے. اب 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد بیوی وہاں گھر پہ پڑی تڑپ رہی ہے اور یہ یہاں تڑپ رہا ہے. ہائے رے، یہ کیا ہو گیا؟ حلالہ کرا لے. کیا حلالہ کرا لے؟ یہ حلالہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میری باتوں کو دھیان سے سمجھو. ان کو یہ میں باتیں ایسے فضائی نہیں بولتا ہوں، ہوائی. میں تو کہتا ہوں اس وقت جس قدر ساحرانہ نظام چلا ہوا ہے، یہ جادو جنات کا نظام جس قدر اس وقت چلا ہوا ہے، عوام خواص اکثر اس کی زد میں ہے، اور فیملی اور خاندان تو بہت زیادہ ہیں. اگر مبالغہ نہ ہو، اللہ عالم، غیب کا علم اللہ کو ہے، تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 70-75% جن گھروں میں یہ شوہر و بیوی میں ٹینشن اور اس کی فضا بنی ہوئی ہے، اور یہ طلاق ولاق چل رہی ہے اور ہو رہا ہے، نظر بد اور جنات و سحر و شیاطین. جب اپنے احوال لوگوں کو بتائے گا، شوہر اور بیوی بتائے گی، تو ان کی نظریں، اور وہ کوئی ایسا جملہ بول دے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور تمہارے متعلق کوئی بات بول دے، جی لا حول ولا قوت، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی ایسا جملہ نہ بولے اور کوئی ایسی بات بول دے، نظر لگ جاتی ہے، چیر کر رکھ دیتی ہے، وہ تفریق کرا کے رکھ دیتی ہے. ایسی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ابھی تک تو شوہر بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک سے شوہر کو بیوی کا ہر جملہ یارو اتنا کڑوا لگنے لگا، چبھنے والا لگنے لگا، جیسے پتہ نہیں کیا کہتی ہے یہ. ادھر سے بیوی کا حال یہی ہے، جو تم بولو کتنا ہی ٹھنڈا ہو کے بولو، کتنا ہی سوچ کے بولو، 2-3 4 دن کے بعد بولو ایک جملہ، لیکن جیسے ہی بولو فوراً وہ بدک پڑتی ہے اور تیش میں آ جاتی ہے. یہ وہی چیزیں ہوتی ہے، کثرت سے ایسا ہوتا ہے. اب پھر پچھتاؤ بعد میں تو کیا حاصل؟ سنت کی اتباع. پاک صاف رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اور صبح شام کے دم وغیرہ کا اہتمام رکھنا چاہیے. پھر دیکھو کتنے، میں خواص کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ان بیچاروں کا ذہن نہیں چاہتا کہ ہم کو بھی کوئی جنات اور سحر پکڑے گا، نہیں، سب کو پکڑ لیتا ہے. ذرا بے احتیاطی ہوئی، ان کو موقع مل گیا، دم کرنا چھوڑا، ہم نے اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی چھوڑی، موقع مل گیا، آ گئے وہ اور شامل ہو گئے اور کام شروع کر دیا اپنا. ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. نظر کسی کی بھی خاندان والوں کی، دیکھا بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، ملنے جلنے آئے بیٹھے اور جملے ایسے بول گئے، پتہ چلا کہ لگ گئی نظر. اس لیے آپ کے غم سے تو ہمیں غم ہے، اور یہ غم کی خبر ہی ہے. شوہر بیوی کی جدائی کی میرے عزیز یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ مطلب جب چاہا یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور توڑ دیا تو پھر دوبارہ لیا، نہیں. اور بالخصوص جب کہ بچے بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بھائی بس یہی کہتا ہوں کہ
جو ہوا اس سے سبق سیکھیے، آئندہ کے لیے اپنی یہ سب باتیں جو میں نے کہی ہے، میں بعض لوگوں کو تفصیل سے جوابات دیتا ہوں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جو عام طور سے لوگوں میں ہیں، تو اب میں ہر ایک کو الگ الگ تفصیل سے اگر جواب دینے لگوں، ایک ہی موضوع کے 15 لوگ سوال کر رہے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے، تو بس پھر میں یہ کر لیتا ہوں کہ بھئی تمہارا جواب فلاں کو بھی سنا دوں گا، جو کوئی پوچھے گا اس طرح کی تو ان کو بھی بتا دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی دے، اللہ ہمیں توفیق بھی دے، اور وقت پر حق تعالی ہمارے دل میں خیر کا القاء بھی فرما دے کچھ کرنے سے پہلے کسی فیصلے سے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ چھوٹا سا استخارہ ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی وقینی من شر، یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، ہاں، کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، غصہ ہی آ گیا، غصے کی حالت میں تو کوئی تصرف کرو ہی نہیں۔ یہ اکثر گھر ٹوٹ چکے ہیں، اسی غصے نے توڑ دیے ہیں، تباہی مچا دی ہے۔ میرے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے وہ ہوتے تھے کہ اسے غصے کو زمین میں اگر میرا دم چلے بس چلے تو اسے پکڑ کے لا کے زمین میں دفن کر دوں۔ خیر بھائی، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر رکھے، جو بھی ہوا بس دعا کرتے ہیں۔ باقی یہ ان کا اس طرح کے مسائل ہو جانے کے بعد کوئی حل تو نہیں ہوتا۔ بعض خاندان ہمیں ملے ہیں کہ 3 طلاقیں پڑ گئی، پھر بھی کہیں سے کہ مجھے گوگل میں مل گیا، فتویٰ ملا ہے کسی کا کہ پڑتی نہیں 3 ڈالنے سے۔ ہاں، یہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا ہے اور زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہاں رہ رہے ہیں، تو فتویٰ دیکھ لیا رہ رہے، تو ایسے تو ہر چیز کا فتویٰ مل جائے گا، ایسے ہر چیز کا فتویٰ مل جائے گا، یہ دین نہیں ہوتا، پھر یہ مذاق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہر ایک کو ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، حق کو حق دکھلا دے ہمیں اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھلا دے، حق تعالیٰ ہمیں واضح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنا نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بس یہی باتیں ہیں، سن کر کے احساس تو ہوا دل پر، اس لیے باتیں بھی بہت نکلی۔ غور سے سنو میرے عزیز، ورنہ دنیا جو ہے اس میں جینا بھاری ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ بچے بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، ان کو چھوڑ کے اور اس طرح سے کہ جی وہ یہ کرتی تھی، ارے بھائی پہلے مشورے لو، بڑوں سے ملو، دم کرنے سے تو اگر نارمل بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے مطیع کر دیتے ہیں، ترتیبیں بتاتے ہیں۔ بزرگان دین سے جڑے ہوئے ہوں گے تو کبھی اس مرحلے پر آنے دیں گے، الا ماشاء اللہ کبھی ہوگا، اور قرآن کی یہ ترتیب ہے پوری، اس ترتیب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ پہلے ان کو پیار محبت سے موعظت و نصیحت ہے، پھر ان کو بستروں میں اپنے خوابگاہوں میں الگ چھوڑو، پھر ان کو ہلکی پھلکی مار کی ضرورت ہو تو وہ کر لو، پھر حکم ادھر سے ہو ادھر سے ہو، فیصل آدمی فیصل بنا کہ بھائی جاؤ مجھے یہ چاہیے کہ مطلب یہ ہو جائے، اور وہ مخلص ہو جو خود یہ چاہے کہ موافقت پیدا ہو، اس کے بعد پھر کبھی نوبت آتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔